شمالی وزیرستان کے علاقے سپنوام میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، کارروائی میں دہشت گرد سرغنہ عمر عرف جان میر سمیت 4 دہشت گرد ہلاک۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ہلاک دہشت گرد نے علاقے میں بنکرز، سرنگیں اور بارودی جال بچھا رکھے تھے۔ عمر عرف جان میر کے سر کی قیمت 30 لاکھ روپے مقرر تھی۔ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ آپریشن عزم استحکام کے تحت دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ آئی ایس پی آر کے زیر اہتمام نیشنل سیکیورٹی اینڈ اسٹریٹجک لیڈرشپ ورکشاپ 2026 کا شاندار انعقاد۔ 200 سے زائد جامعات کے وائس چانسلرز، ڈینز اور سینئر اساتذہ کی شرکت۔ الغزالی یونیورسٹی کے وائس چانسلر مفتی عبدالرحیم کی شرکاء کے ساتھ خصوصی نشست۔ قومی و سماجی امور پر گفتگو۔ مفتی عبدالرحیم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی ریاست کے قیام کے بعد کسی گروہ یا فرقے کو خود ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی۔ ایران کو معاہدہ کرنا ہی ہوگا، کوئی دوسرا راستہ نہیں، کسی بھی طرح اب یہ معاملہ ختم کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران ڈیل کر لیتا ہے تو یہ سب کے لیے اچھا ہے، ورنہ وہ جانتے ہیں کہ کیا ہونا ہے۔ ایران میں سمجھدار لوگوں سے رابطے ہیں، چند روز تک ان کے جواب کا انتظار کریں گے۔ ہمیں درست جواب درکار ہے جب تک معاہدہ نہیں ہو جاتا۔ ایران کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ امریکی صدر کا واضح جواب، کہا ہم ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے، تہران پر بہت شدید حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ دباؤ ڈال کر ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا محض خام خیالی۔ ایران کسی کے سامنے جھکے گا نہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا تھا کہ ایران نے مسلسل اپنے وعدوں کی پاسداری کی۔ ایران نے جنگ ٹالنے کے لیے ہر راستہ تلاش کیا ہے۔ ایران کی جانب سے تمام راستے اب بھی کھلے ہیں۔ سفارتکاری میں باہمی احترام جنگ سے زیادہ دانشمندانہ راستہ ہے۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ باہمی احترام پر مبنی سفارتکاری زیادہ محفوظ اور پائیدار ہے۔ پاکستان کا بنگلہ دیشی طلبہ کو 500 اسکالرشپس دینے کا اعلان۔ پاکستان بنگلہ دیش نالج کوریڈور پروگرام فعال۔ اسحاق ڈار نے 2025 میں پروگرام کے آغاز کا اعلان کیا تھا۔ پاکستان بنگلہ دیش نالج کوریڈور کا دوسرا مرحلہ 10 مئی 2026 کو ڈھاکہ میں شروع کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بنگلہ دیشی وفد 3 ہفتے تک پاکستان میں موجود رہے گا۔ اسحاق ڈار کا پاک بنگلہ دیش تعلقات میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ سندھ کابینہ نے ماہی گیروں کے لیے بڑی سہولت فراہم کر دی۔ سالانہ ماہی گیری پابندی میں 15 دن کی نرمی کی منظوری۔ 1 جون سے 15 جون تک 2026 تک ماہی گیری کی اجازت ہوگی۔ آبی حیات کے تحفظ کے لیے ماہی گیری پر موسمی پابندی برقرار رہے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ چھوٹے پیمانے کے ماہی گیروں کو معاشی ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدام کیا گیا ہے۔ 15 جون کے بعد ماہی گیری پر مکمل پابندی دوبارہ نافذ ہوگی۔ وفاقی حکومت نے آٹزم اور خصوصی تعلیم میں سندھ کے ماڈل کو تسلیم کر لیا۔ اسلام آباد میں آٹزم سینٹر آف ایکسلنس کے لیے سندھ سے تعاون طلب۔ سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل انعام میمن سی آرٹس سندھ قومی سطح کے منصوبے میں کلیدی شراکت دار بن گیا۔ سندھ کابینہ نے وفاق کے ساتھ MOU کی منظوری دے دی۔ خصوصی افراد کی نگہداشت اور تربیت میں سندھ کے ماڈل کو سراہا گیا۔ سندھ کا ماڈل اب قومی سطح پر ایک مثال بن رہا ہے۔ اور MPA اور مومنہ اقبال کے درمیان دھمکیوں کا معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے فریقین کو آج طلب کر لیا۔ اداکارہ مومنہ اقبال نے کہا کہ بااثر سیاسی شخصیت کی جانب سے سائبر ہراسانی اور دھمکیاں دی گئیں۔ مومنہ اقبال نے FIA اور پولیس سے کارروائی نہ ہونے کا شکوہ کیا۔ MPA نے بھی اپنے کزن کی مدعیت میں مقدمہ درج کروا دیا۔ معاملہ سیاسی اثر و رسوخ اور آن لائن ہراسانی کے الزامات کے گرد گھومنے لگا۔